اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا تو پھر اسے دنیا کے تھپیڑوں سے موسموں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، جو ہوگا میرے مصطفیٰ سنبھالیں گے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تمہارے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے تو پھر کسی بات کا خوف نہیں۔ میں آج لمبی تقریر کرنے کا اہل نہیں ہوں آج آپ کے سامنے، لیکن ابھی بغداد شریف کی زیارت سے لوٹا تو وہاں پر پڑوس ملک کے اور آس پاس کے کئی علماء آئے ہوئے تھے۔ بہت سارے علماء نے ملاقاتیں کی۔ ایک عالم دین نے مجھے پکڑ کر کے یہ پوچھا، کہا کہ ہم آپ کی تقریریں سنتے ہیں، آپ کے ملک میں تو نہیں رہتے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ حالات آپ کے ہاں بڑے خراب ہیں، سوشل میڈیا اور دوسرے نیوز سے ہم سنتے آ رہے ہیں، اتنے خراب ہوتے چلے گئے کہ حکومتیں ظالم آپ کے ہاں بیٹھی ہیں، روز نت نئے اسلام کے خلاف حربے اپنائے جاتے ہیں، ایسے میں آپ آزاد طریقے سے بول کیسے رہے ہیں؟ واہ 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 واہ۔ ہر جگہ آپ کی تقریریں کیسے ہو جاتی ہیں اور کیسے بولتے ہیں؟ میرے عزیزو، یہ میری تعریف کے لیے نہیں کہتا، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کے یہ سوال کیا اور کہا ہم آزاد جگہ پر جہاں اسلام کے متعلق ہم کھل کے بول سکتے ہیں، وہاں اتنی بولنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں، اور کفار و مشرکین کے نرغے میں آپ کیسے بول رہے ہیں؟ جب میں بغداد میں تھا ان سے یہی عرض کیا، مولانا صاحب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیا دبے جس پہ حمایت کا بن جاتے زندہ آباد۔ بلکہ یوں کہتا ہوں میں، کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ بہت اچھا۔ جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت ہو، غوث پاک کا فیض ہو، اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ میں اس کو نوجوان ہی نہیں سمجھتا جو بزدل ہو، وہ نوجوان ہے ہی نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے وہ عورتوں کی صحبت میں پلا ہو۔ نوجوان کسے کہتے ہیں؟ تاریخ میں نوجوان کا جو لفظ ہے وہ عربی میں اس کو فتح کہتے ہیں، فتح کہتے ہیں، اور فارسی اور عربی کی مکسنگ کے ساتھ شاعر نے بہت خوب کہا اصل نوجوان کون ہے؟ شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ لا فتح الا علی کا مطلب ہے کوئی جوان نہیں سوائے حیدر کرار کے، اور جو ان کے نقش قدم پر ہو وہ جوان کہلانے کا حق رکھتا ہے، نوجوان کہلانے کا حق رکھتا ہے۔ بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں مکے دکھانے کا نام جوانی ہے، باڈی بنانے کا نام جوانی ہے، گٹکے کھا کر لوگوں پر تھوکنے کا نام جوانی ہے، اپنے پیسوں سے لوگوں پر رعب ڈالنے کا نام جوانی ہے۔ یہ سب جوانی نہیں، یہ سب عیاشیاں ہیں۔ اصل جوانی آپ کو میں بتاؤں، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ 125 جنگیں لڑی ہیں 9 سال میں۔ کتنی؟ 125 جنگیں، اور کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ اور خالد بن ولید رسول اللہ کے وہ صحابی جنگ میں جب کھڑے ہوتے تھے میدان میں، ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں ڈھال لیتے تھے۔ تلوار کا وزن 35 کلو اور ڈھال کا وزن 40 کلو۔ مجھے بتاؤ اے نوجوان، تم نے ہاکی اور بلہ اٹھایا ہوگا، 35 کلو کی تلوار اٹھاتے، 40 کلو کی ڈھال اٹھاتے، اور پھر جنگ موتا میں صرف خالد بن ولید فرماتے ہیں 9 تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹی۔ یہ دفاع کے لیے، ڈیفنس کے لیے زندگی بھر لڑتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے لڑتے رہے۔ ان کو حق بنتا ہے کہ وہ جوان کہلائیں۔ اپنی زندگیوں میں کبھی دیکھا کہ ہم نے حضور پاک کی عزت کے دفاع میں کچھ کیا ہے آج تک؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر اوچھے حملے ہوتے ہیں، ہم آگے بڑھ کر کے کبھی
حضور کی عزت کا دفاع کی، ڈیفنس کیا۔ اگر کچھ نہیں بھی کر سکتے تو اپنے آپ کو بدل تو ضرور سکتے تھے۔ دنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو مارنے کی اور ختم کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ ہمارے نوجوان اٹھ کر کے یہ کیوں نہیں عہد کر لیتے کہ آج کے بعد جئیں گے تو اخلاق مصطفیٰ پہ جئیں گے؟ تمہارے اندر یہ چیز تو ہو ہی سکتی تھی۔ کمیٹیاں بہت بناتے ہو، عرس کمیٹی، چادر کمیٹی، گاگر کمیٹی، سندل کمیٹی، نیاز کمیٹی، کیا کبھی اخلاق رسول کمیٹی بھی بنایا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، ان کی سنتوں کو زندہ کریں گے ہر شہر میں، ہر گلی میں۔ اور آج ان ظالم کفار و مشرکین کو جواب دینے کا سب سے بہترین کام تم کر سکتے ہو نوجوانوں، تم کر سکتے ہو۔ ہم اسٹیجوں سے بول رہے ہیں، ہمارے پاس ممبر ہے، ہم بول رہے ہیں، تمہارے پاس اسٹیج نہیں، ممبر نہیں، تم کیسے جواب دو؟ تم کیسے جواب دو؟ تمہارے جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ خبیث ظالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے چڑھتے ہیں، اخلاق سے چڑھتے ہیں، تم ہر گلی کوچے میں اسی طرح بن سور کر کے نکلو کہ تمہاری داڑھی بھی نظر آئے، تمہاری ٹوپی بھی نظر آئے۔ اگر کوئی چڑھتا ہے تو چڑھے، جلتا ہے تو جلے اور اسی میں وہ مرے، لیکن تم اس بات پر فخر کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں شرم آتی ہے داڑھی رکھنے میں؟ حضور کی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ شرم آتی ہے کہ داڑھی کیسے رکھوں، لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے؟ ارے ان کو ہم نے دیکھا ہے چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی، تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آتی؟ لوگ بالیاں بھی پہن لیے، چوڑیاں بھی پہن لیے، نتھنیاں بھی پہن لیے نوجوان، اور داڑھی رکھنے میں شرم آ گئی۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کائنات کا سب سے حسین چہرہ ہے تو اس چہرے کی پیروی کرنا چاہیے یا ایرے غیرے کی پیروی کرنی چاہیے؟ جب آپ کو پتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب سے حسین ہے تو اسی چہرے کے پیچھے چلنا چاہیے۔ اور ہم نے بزرگوں سے سنا ہے قبر میں جس وقت تم جاؤ گے فرشتے آئیں گے، اٹھائیں گے، اور حضور بھی تشریف لائیں گے، اور تمہیں فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تم حضور کی طرف دیکھ کر کے کہنے جا رہے ہوگے کہ یہ میرے رسول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پھیر لیں گے۔ بزرگوں نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے خبردار میری طرف مت دیکھنا، اس لیے کہ دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، دنیا میں میرے چہرے کی طرح تو بنانا پسند نہیں رکھتا تھا، آج اس کو پکار جس کا چہرہ تجھے اچھا لگتا تھا۔ مجھے بتاؤ اے نوجوانوں، قبر میں اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے منہ پھیر لیں تو کس کو دہائی کے لیے پکارو گے؟ کس کی فریاد؟ کون مدد کے لیے آئے گا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ زندگیاں بہت بیت گئی ہیں جوانوں، ان قریب موت کی دستک آنے والی ہے، ان قریب ہمارے گھروں پر ملک الموت کا نزول ہوگا، اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کبھی توبہ کی مہلت ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی۔ اپنے رسول کو راضی کر کے جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، میں ایک جلسے میں حاضر تھا، قیام گاہ پر بیٹھا تھا، ایک نوجوان ملنے کے لیے آیا، سارے ملنے آتے ہیں، وہ بن سنور کر کے آیا تھا، اچھی خوشبو لگایا تھا، سرما تھا، نئے کپڑے تھے، مصافحہ کیا۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہمیشہ اسی کپڑے پہن کے رہتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں حضرت، آج آپ سے ملنے کے لیے میں یہ سب پہن کر کے آیا، نہا دھو کر، سرما لگا کر، عطر لگا کر آیا آپ سے ملنے کے لیے۔ اس دن مجھے احساس ہوا، میں نے کہا میں تو ایک نکما آدمی ہوں، تمہارے دل میں محبت ہے اس لیے مجھ سے ملنے کے لیے تم اچھا لباس پہنے، سرما بھی لگا لیا، عطر بھی لگا لیا، کیا کبھی اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ قبر میں مصطفیٰ سے ملنے کے لیے جانا ہے، کچھ تیاری ہوئی اب تک؟ کیونکہ اس کا وقت نہیں دیا جائے گا۔ اگر اچانک موت آئی تو اسی حال میں تمہارا جنازہ لے جایا جائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تمہاری ملاقات ہوگی تو کبھی سوچا کہ میرے پاس تیاری کیا ہے؟ اگر اچانک حضور سے ملاقات ہوئی چہرہ دکھا سکوں گا کہ نہیں؟ میں کس حالت سے آیا ہوں؟ اسی لیے میرے عزیزو ہر دن اس
آس کے ساتھ جیو کہ اگر موت آئے گی تو حضور سے ملنا ہے، اور میں تیاری میں بیٹھا ہوں، میں تیاری میں ہوں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ والے یہی سوچا کرتے تھے۔ آج حضرت محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال بھی ہے۔ محدث سورتی وسیع احمد محدث سورتی رحمت اللہ علیہ، ان کے متعلق پڑھا، زندگی بھر علم حدیث کا درس دیتے رہے۔ ان کی خواہش یہی تھی کہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو میں علم حدیث میں رہوں، حدیث پڑھاتا رہوں یا حدیث سنتا رہوں، اس حال میں حضور سے ملاقات کروں۔ پیلی بھیت شریف میں مزار ہے۔ تاریخ نگاروں نے لکھا جب آپ کی موت آئی، جب آپ کی وفات ہوئی تو لوگوں نے دیکھا حجرے میں حضرت وسیع احمد سورتی محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ لیٹے ہوئے تھے، اور ان کے سینے پر مشکات شریف رکھی ہوئی تھی۔ مطالعہ کرتے رہے، پڑھتے رہے، اسی حالت میں کتاب سینے پر رہ گئی، انتقال ہو گیا۔ وہ کتنی اچھی موت ہے کہ رسول پاک سے ملاقات بھی اس حال میں کیا کہ حدیث ہی پڑھ رہے تھے۔ کبھی آپ سوچتے ہیں کہ ہماری موت آئے گی تو اس حال میں تو نہ آئے کہ حضور سے ملنے جیسی حالت ہی نہ رہو۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، نوجوانوں، شب برات شعبان کی 15ویں کو ہم مسجد میں تھے، نماز پڑھا رہے تھے، رات کا وقت تھا، عبادت کر رہے تھے، ساری مسجد بھری ہوئی تھی۔ اس رات کو اکثر نوجوان بائک رائیڈنگ کرتے ہیں، اچھل کود کرتے ہیں، پٹاخے اڑاتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ رات عیش کرنے کی رات ہے، جبکہ وہ تو بخشش مانگنے کی رات ہے۔ ایک حادثہ ہوا تھا ہمارے ساتھ، دو نوجوان بائک رائیڈنگ کرتے ہوئے ہائی وے پر چل رہے تھے، ایک بہت بڑے ٹرک کے نیچے آ گئے۔ 17-18 سال کی عمر تھی، بائک سے ایسا ٹکرایا کہ بھیجا باہر آ گیا، جگہ پر ہی ان کی موت ہو گئی۔ شب برات یعنی 15ویں شعبان، سوچتے ہوں گے اچھے وقت میں گئی ہے، جان اچھے وقت میں گئی ہے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ جو نوجوان بائک رائیڈنگ کرتے ہوئے، اچھل کود کرتے ہوئے تو مرے، لیکن جانتے ہیں میں یہ جب بھی واقعہ یاد کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ دونوں نوجوان بچوں کی لاشیں جب گھر پر لائی گئی تھی تو دونوں کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ بڑی رات ہے، پوری دنیا عبادت کر رہی ہے، اللہ سے بخشش مانگ رہی ہے، اور کچھ وہ ہیں جو دنیا کی عیاشی میں اڑتے اڑتے چلے گئے، اس حال میں کہ نشہ کے عالم میں دنیا سے گئے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا جو جس حالت میں مرا قیامت کے دن اسے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، اسی نشے کے عالم میں وہ اس دن بھی اٹھیں گے، اور قبر میں کیا میرے مصطفیٰ کو منہ دکھائیں گے۔ اسی لیے میرے عزیزو، گناہوں کی زندگی اچھی نہیں، بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں۔ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ آؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں وفاداری کرو۔ جن نوجوانوں نے اپنی جوانی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں لگا دی، وہ آج تک مٹائے نہیں گئے، ہر ایک کے دل پر آج تک وہ راج کرتے ہیں۔ آپ نے حضرت سلطان سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا؟ بہرائچ شریف کے سید سالار مسعود غازی، ان کا مقام ہندوستان میں سلطان الاولیاء کا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بہرائچ شریف سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کے لیے جائے تو کم از کم 1 گھنٹہ وہاں کھڑا